خارج کر لیا ہے صاف صاف. اصل میں آپ کو معلوم نہیں میں کون. میں نے کہا میں تو اس کے علاوہ نہیں جانتا آپ کو کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. سوچیے، آپ سوچیے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ غور کیجیے اس پر میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر یہ کسی ایک سنت کے بارے میں یہ کہہ دے کہ میں اس سنت پر اس نہیں کر سکتا کہ میں پولیس والا ہوں، میں وکیل ہوں، اس نے صاف انکار کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے سے. یہ حدیث ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو آدمی میرے طریقے سے نفرت کرے یا میرے طریقے سے رخ پھیرے وہ میری امت میں سے ہے ہی نہیں. آپ کرتے رہیے تعویلیں جھوٹی. صاف فرمائیے آپ نے، من رغب عن سنتی فلیس منی. جس آدمی کی شکل، اس کا لباس میری شکل میرے لباس کی طرح نہیں ہے وہ میری امت میں شامل نہیں ہے. اور آپ کہہ رہے کہ جی میں آپ جانتے نہیں میں کون ہوں. سوچیے آپ، سنت جو ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے، ایمان کی سب سے بڑی علامت ہے اتباع سنت. جس کو زمانے کے بیچارے جاہل قسم کے مسلمان وہ اس کو ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے. حالانکہ میں آپ سے بتاؤں ایک بات، ایمان زندگی کے تمام شعبوں میں اس طرح پھیلا ہوا ہے جس طرح انسان کے بدن میں روح پھیلی ہوئی ہے. آپ سر کا بال کھینچے تکلیف ہوگی، آپ کے پیر کا ناخن کٹے گا تو چوٹ لگے گی تکلیف ہوگی. پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک روح پھیلی ہوئی ہے. اس میں جس حصے میں بھی آپ کو تکلیف پہنچے گی پورا بدن اس سے متاثر ہوگا. اس طرح ایمان سارے شعبوں کے اندر پھیلا ہوا ہے. ہم آپ سے بہت بنیادی بات کر رہے ہیں. جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ یہ سنت، تو آپ کہتے ہیں جی آپ کو معلوم نہیں میں کون ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا تو انکار کر رہے ہیں. سنیے تو صحیح، آپ کے نزدیک سنت پر عمل کوئی فرض نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس زمانے کی بے دینی کا سبب یہی ہے کہ آپ کہتے ہیں سنت ہے فرض نہیں ہے. میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں، آپ کو پتہ چلے کہ ایک نماز کی سنت، ایک نماز کا فریضہ، ایک نماز کا فریضہ، نماز جس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا. اگر کوئی مسلمان نماز کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا اگر نماز کا انکار کرے. اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، انکار تو نہیں کہتا میں نماز نہیں پڑھتا، تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کو عمر قید کر دیا جائے. یہاں تک کہتے مر جاوے قید میں یا نماز میں پڑھنے کا عزم کر لے. باقی علماء کہتے ہیں نہیں جی، اس نے اگر نماز کا انکار کر دیا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے کیونکہ اسلام سے مرتد ہو گیا، اس نماز کا انکار کر دیا. میں ایک بہت اچھی مثال دے رہا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں جی ہاں یہ تو نماز ہے، نماز کا تو کوئی مسلمان انکار کر سکتا ہے، نماز تو سبھی پڑھتے ہیں اور پڑھنی چاہیے، نماز کے چھوڑنے کی تو اسلام میں تو گنجائش ہی نہیں ہے. سنیے آپ، کہاں نماز کا فریضہ اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی پسند تھی، لوکی جو آپ کیا کھیتوں میں ہوتی ہے. اس لوکی کی سنت پر حدیث بیان کی قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوکی پسند کرتے تھے. سامنے وزیر بیٹھا ہوا تھا، ملک کا وزیر اعظم. سوچیے آپ، سوچیے وزیر اعظم کی کیا حیثیت ہوتی ہے. وزیر بیٹھا ہوا تھا سامنے، اس کی دعوت کی تھی قاضی صاحب نے، یہ جج تھے اپنی عدالت کے. تو اس وزیر نے یہ کہہ دیا کہ مجھے لوکی پسند نہیں ہے. کھانے کی چیز ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، نہ اس کو کھانا کوئی لازم ہے نہ چھوڑنا حرام ہے. اس نے اتنا کہہ دیا مجھے لوکی پسند نہیں ہے.
فوراً تلوار نکالی اور اس کے قتل کا فیصلہ کر لیا، اور قاضی نے عدالت سے فیصلہ کر دیا کہ یہ آدمی اسلام سے مرتد ہو گیا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ ایسا زمانہ تھا۔ مسلمان کو سنتوں سے ایسی محبت تھی، مسلمان کو سنتوں سے ایسی محبت تھی کہ قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ اس آدمی کو قتل کر دیا جائے، اس نے سنت کا انکار کیا۔ دیکھ لیجیے، اب مسلمان سر سے لے کے پیر تک یہودیوں کی شکل بنا کر پھر رہا ہے، اور اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اسے جاہل قسم کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسے بھی پڑھ سکتے، ایسے پہن سکتے، یہ پہن سکتے، یہ پہن سکتے ہیں، پہننے سے کیا ہوتا ہے؟ ایسے جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں ایمان دل کی